السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج لائیو سیشن کا ہمارا ٹاپک ہے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا قتل، شہادت۔ کیا سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا؟ کیا انہیں کسی نے قتل کیا تھا؟ اگر کسی نے قتل کیا تھا تو وہ قاتل کون تھا؟ دراصل روافض شروع سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دشمنی پالتے رہے ہیں، اور کسی بھی موقع پر انہوں نے اس دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب بھی انہیں موقع ملا، تھوڑا سا موقع ملا، انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا اور اس کو صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے بیٹے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول۔ ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، خود بھی صحابی رسول ہیں، آپ کے والد بھی صحابی رسول ہیں۔ اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالف رہے ہیں، یعنی جب جنگ جمل ہوئی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے کے حوالے سے مطالبہ کرنے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف گروپ میں تھے، لیکن روافض کو تھوڑا سا اشارہ چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا موقع چاہیے ہوتا ہے، بلکہ موقع بھی نہیں، خود ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا ایک دفعہ اختلاف ہوا مروان بن حکم، جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، ان سے اس کو ایشو بنایا، اور ایشو بنا کے یہ الزام لگا دیا کہ بعد میں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر مروان سے اختلاف کیوں کیا۔ اس حوالے سے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو ذرا پہلے مرزا صاحب کی دلیل سنواتے ہیں۔ دراصل یہاں انہیں کوئی موقع نہیں ملا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے کا، تو انہوں نے اشاروں کنایوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس صحابی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے قتل کا الزام لگانے کی کوشش۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ایسا بھائی تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھیں۔ اب یہ تو ہو گئی بات، تعارف ہو گیا۔ آگے وہ اپنا کام دکھانے کی کوشش کرتے، کہتے صحیح بخاری میں 4827 نمبر پہ حدیث ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ ڈیٹیلڈ حدیث کیا ہے؟ پہلے صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں کہ مروان نے ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانشین کے طور پر یزید کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے کچھ کہا، اس پر مروان نے سختی کی، ان پر کہا کہ انہیں پکڑو۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ یہ جو معاملہ ہوا نا پکڑنے کا،
انہوں نے کہا کہ انہیں پکڑو. اب مجمع میں ایک بندہ ایک ایسی بات کر دیتا ہے جو سیدھی سیدھی حکمران کے خلاف جاتی ہے، اور جو معاملات خلافت کے ہوتے ہیں ان میں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جمہوریت سے، کہ جمہوریت میں اس طرح اختلاف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، خلافت میں چونکہ طریقے انتخابی یہ نہیں ہوتا، اس میں اس طرح اختلاف کرنے کی گنجائش ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی بھی اٹھ کر مجمع میں اس طرح بات کرے تو اس طرح تو انتشار پھیل جاتا ہے، پھر اور بھی لوگ باتیں کرنے لگیں گے، خانہ جنگی کی طرف معاملہ چلا جائے گا. یہ کوئی ہماری جمہوریت کی پارلیمنٹ تو ہے نہیں جس میں اس طرح کی باتیں رواں ہوں یا ان کو برداشت کیا جائے. یہ مطلب دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، دو ڈیفرنٹ نظام ہیں. تو وہاں پر انہوں نے کوئی ایسی سخت بات کر دی، انہوں نے کہا کہ انہیں پکڑو. یہ اختلاف، اس اختلاف کو اتنی ہوا دی کیا تھا، یعنی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان ہے، یہ جھوٹ باندھا گیا ان پر کہ امام بخاری نے حدیث چھپا لی. اور اس پر ہم ڈیٹیلڈ گفتگو کر چکے ہیں پہلے بھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث نہیں چھپائی. یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بھی جھوٹ بولا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ان کے بابا جی جو اسحاق جھالوی صاحب تھے، رافضی صاحب، انہوں نے بھی جھوٹ بولا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام بخاری نے جان بوجھ کے حدیث چھپا لی. اور مرزا انجینئر صاحب نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حدیثیں چھپ تو نہیں جانی تھی نا، امام بخاری نے چھپا لی تو فلاں فلاں نے ذکر کر دی. تو پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جھوٹا الزام ہے، اس پر ہم دوبارہ گفتگو نہیں کریں گے. جو احباب شوق رکھتے ہیں وہ ہمارا وہ کلپ سن لیں. البتہ جو دوسری روایت ذکر کی جاتی ہے کہ المستدرک للحاکم میں اور سنن نسائی اب وہ مرزا صاحب کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسریٰ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، ابو بکر و عمر کے طریقے پر نہیں. اور پھر مرزا صاحب اپنے اندر ایک سٹائل کے مطابق ہائے 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 کرتے ہیں. پہلے بھی ہم نے بتایا کہ جہاں مرزا صاحب ہائے ہائے کریں نا تو وہاں رولا ضرور ہوتا ہے، غور کر لیا کریں، وہاں کوئی نہ کوئی مرزا صاحب جو ہے نا وہ کہانی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی خیانت اور تحریف لازمی کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہائے ہائے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کے طریقے پر چلنا چاہتا. اچھا، مرزا صاحب نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ ہم آپ کو سناتے ہیں، کڑیاں ملاتے ہیں ذرا. مرزا صاحب نے اپنے بابا جی اسحاق جھالوی رافضی صاحب سے یہ بات لی ہے. اسحاق جھالوی صاحب کے الفاظ ذرا سنیں. وہ کیسر و کسریٰ اور معاویہ میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہتے ہیں کیسر و کسریٰ اور معاویہ میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ. تو اسحاق جھالوی صاحب نے کہاں سے لی؟ وہ آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسحاق جھالوی صاحب نے یہ بات کہاں سے لی ہے. اچھا، یہ جو روایت ہے سنن نسائی الکبریٰ میں اور المستدرک للحاکم میں، اس روایت پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے حدیث کو چھپا لیا، حالانکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سرے سے ثابت ہی نہیں. المستدرک للحاکم میں جا کے دیکھیں، اسی حدیث کے تحت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاف انداز میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں فیہ انقطاع محمد لم یسمع من عائشہ، یہ حدیث تو منقطع ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے. محمد بن زیاد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع نہیں کیا. محمد بن زیاد اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان یہ روایت منقطع ہے. اچھا، اب جب مرزا صاحب کو پتا تھا کہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں، لوگوں کو یہ روایت تو سنا رہا ہوں لیکن یہ روایت ضعیف ہے، مستدرک حاکم میں اسی حدیث کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث تو منقطع ہے. اب کیا نیا جو ہے وہ دام فریب کیا ہے لوگوں کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآن کریم میں تفسیر کے تحت سورہ احقاف کی آیات کی تفسیر کے تحت اس روایت کو نقل کیا ہے. تو کہتے ہیں ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو. بھائی تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جتنی روایتیں میں ذکر کر رہا ہوں ساری کی ساری صحیح ہیں؟ اور خود مرزا صاحب نے دوسری جگہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر ابن کثیر کے خلاف اپنی گندی زبان دراز کی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی ابن کثیر کے نعوذ باللہ اس کے اندر یہ ہے. ہم وہ الفاظ نہیں یہاں نقل کرنا چاہتے، ہم مرزا صاحب کی زبانی وہ الفاظ سنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹی باتیں بھی ہیں اور فلاں ایسے قصے بھی ہیں. تو مرزا صاحب یہ بھی تو انہی میں سے ایک قصہ تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قطعاً دعویٰ نہیں کیا کہ میری تفسیر میں ساری روایتیں بالکل صحیح ہیں. انہوں نے طریقے کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں یہ روایات نقل کی گئی ہیں. صحت کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، نہ امت میں سے کسی نے کیا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہر ایک روایت صحیح ہے. اس لیے علماء نے اس پر کام بھی کیا ہے. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے احادیث پر حکم لگایا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا صاحب یہ آپ کی عقل کی کمی تھی. کل کو تو آپ کہیں کہ مسند احمد بھی بڑی عجیب و غریب کتاب، بڑی یہ بڑی ایسی کتاب ہے، اس میں بھی کئی ایسی روایتیں ہیں جی. پرسوں آپ کہیں گے جی فلاں امام کی جو جامع ترمذی میں دیکھو جی اتنی ضعیف روایتیں ہیں، یہ بھی کوئی ایسی کتاب. اور بھائی آپ انداز تو دیکھو، محدثین کا انداز سمجھو، علماء کا انداز سمجھو. تفسیر ابن کثیر تفسیر کی کتاب ہے. تفسیر میں اگر کوئی ایسی روایت آئی ہے تو انہوں نے بطور تفسیر نقل کی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. صحت کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہی نہیں. تو پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ المستدرک للحاکم میں نیچے امام ذہبی نے اس روایت پر جرح کر رکھی ہے، تو آپ نے یہ خیانت کیوں کی؟ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے؟ ویسے تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، صحیح مسلم کا مقدمہ لوگوں کو پڑھاتے پھرتے ہیں، خود نہیں یاد رہتا ضعیف روایتوں کے متعلق. اور امام بخاری پر اسی ضعیف روایت، اسی غیر ثابت اور غیر صحیح روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دی، جان بوجھ کے چھوڑ دی کہ ثابت ہی نہیں تھی. یہ ٹکڑا ثابت ہوتا تو امام بخاری اس کو صحیح میں لے کے آتے. یہ تو منقطع روایت تھی، تو امام بخاری کیوں لے کے آتے؟ آپ جیسے جاہل تھوڑے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو کتنی بڑی باتیں ہے کہ امام بخاری پر الزام لگایا اور ایک منقطع روایت، ثابت شدہ ضعیف روایت، یعنی جس کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، وہ روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسر و کسرا سے ملانے کے لیے اپنا دلیل بنا لی. یہ مرزا صاحب آپ کی دیانت علمی ہے. اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی میں بڑا حق پرست ہوں، جی میں حق بولتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی سچ بولتا ہی نہیں. جتنے جھوٹ مرزا صاحب آپ بولتے ہیں شاید ہی کسی نے بولے ہوں. اور ہم نے الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کلپس موجود ہیں ہماری ویڈیوز، وہ اب میرے خیال میں 600 سے 700 کے درمیان ہیں، اور اکثر جو ہیں ان کا موضوع اور ٹاپک آپ ہی ہیں، اور ان میں آپ کی ہزاروں ایسی باتیں پیش کی جا چکی ہیں، اور ایسے آپ کے جھوٹ، آپ کی خیانتیں، آپ کی بددیانتیاں پیش کی جا چکی ہیں، لیکن آپ کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکے. پھر بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں حق پرست ہوں. اگر آپ حق پرست ہیں، جواب جو نہیں ہے تو اعتراف کر لیں، رجوع کر لیں، مان لیں کہ میری غلطی ہے، ضعیف روایت تھی، اپنے پمفلر سے بھی نکال دیں، اپنی تقریروں سے بھی رجوع کر لیں. لیکن مرزا صاحب ایسا تو وہی بندہ کرے گا نا جو حق پرست ہوگا. آپ حق پرست تو ہیں ہی نہیں. لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسر و کسرا سے ملانے کی یہ ناپاک سازش جو خلافت و ملوکیت سے چلی، جھالوی صاحب نے اس کو اپنایا اور پھر آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، یہ ضعیف روایت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اگر آپ میں کوئی اخلاقی ہمت اور جرت ہے، یا تو صحیح روایت پیش کریں، اس کی جگہ پر سند کا انقطاع دور کریں، یا تسلیم کریں کہ میں ایک ضعیف روایت کی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان لگاتا رہا ہوں. اب آگے چلتے ہیں، اسی پر بحث نہیں کی مرزا صاحب نے. اب معاملہ ہے کہ سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور اب مرزا صاحب ان دونوں کو، یہ چونکہ بنو امیہ سے ہیں اور بنو امیہ سے مرزا صاحب کو روافظ کو بہت بڑی دشمنی ہے،
وہ ہر بات میں کوشش کرتے ہیں کہ بنو امیہ کو بدنام کیا جائے، ان پر جھوٹے الزام، جھوٹ بولنا پڑے جتنا مرضی، اور جتنی مرضی جھوٹی روایتیں پیش کرنی پڑیں منظور ہیں۔ صحیح الاسناد کا نام لو اور بنو امیہ کے خلاف جھوٹی روایتیں پیش کرو، پراپیگنڈا کرو اور لوگوں کو خوش کرو، روافظ کو خوش کرو، اپنے آقاؤں کو خوش کرو جو آپ کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور آپ کے سبسکرائبرز بڑھتے ہیں اور آپ کے ویوز بڑھتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی میرے ویوز ملینز میں چلے گئے ہیں، اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا جھوٹ بولنے سے؟ حکم اور ان کے بیٹے مروان، ان دونوں کے بارے میں مرزا صاحب یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی تھی۔ اب مرزا صاحب کی زبانی سنیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں موجود ہے کہ آگے سیدہ عائشہ نے کہا مروان تیرے بارے میں جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ نعوذ باللہ ایک صحابی رسول حکم رضی اللہ عنہ، ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ملعون ہیں۔ پہلے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہی روایت جو پیچھے مستدرک حاکم کے حوالے سے مرزا صاحب پیش کر رہے ہیں اور سنن نسائی کبریٰ کے حوالے سے بھی پیش کر رہے ہیں، وہ روایت تو ہم بتا چکے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے لکھ دیا ہے کہ فیہ انقطاع، یہ تو منقطع روایت ہے۔ محمد بن زیاد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ہی نہیں کیا۔ اب مرزا صاحب آپ کے پاس اور کون سی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حکم پہ لعنت اور حکم کی اولاد پہ لعنت؟ کیوں آپ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ بیچارے سادہ لوگ وہ کہیں کہ دیکھو جی مستدرک حاکم میں لکھا ہے اور سنن نسائی کبریٰ میں لکھا ہے، اور مرزا صاحب چونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح الاسناد لہٰذا یہ روایت بھی صحیح الاسناد ہوگی۔ اب انہیں کیا پتا کہ مرزا صاحب کتنا بڑا ہاتھ کر رہے ہیں، ان سے صحیح الاسناد کہہ کے ان کو منکر، ضعیف، منقطع اور جھوٹی روایتیں وہ ان کے حوالے سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ یہ جو روایت پیش کی گئی ہے یہ روایت منقطع ہے۔ اچھا، علماء نے، محدثین نے صاف طور پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا ہے؟ ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں اس سے۔ یہ تو بنو امیہ کی مخالفت کرنی ہے، بس بنو امیہ پر لعنت کرنی ہے، موقع ملنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاصابہ میں جو صحابہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے اس میں امام ابن السکن کا قول نقل کیا ہے، یقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا علیہ ولم یصبر ذالک، کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تھی، یعنی لعنت کی تھی، ولم یصبر ذالک، لیکن یہ ثابت نہیں۔ حافظ ابن حجر کی یہ عبارت کبھی انہوں نے سنائی ہے آپ کو؟ جھوٹ بولتے رہیں گے، جھوٹی روایتیں پیش کرتے رہیں گے، لیکن حق لوگوں کو نہیں بتائیں گے۔ تاریخ اسلام ذہبی لے لیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہیں، لوگوں نے کی ہیں کہ ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ وقد رویت احادیث منکرۃ فی لعنہ لا یجوز الاحتجاج بها، وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں منکر روایات نقل کی گئی ہیں۔ منکر روایات بھی ہیں اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ پر لعنت کی ہے، نعوذ باللہ، لیکن لا یجوز الاحتجاج بها، ان روایات کو دلیل بنانا جائز نہیں، ناجائز کام ہے جو مرزا صاحب آپ بڑی ڈھٹائی سے کر رہے ہیں۔ حرام کام کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں ائمہ دین کی زبانی، لیکن آپ کو کیا صرف بنو امیہ کی دشمنی چاہیے؟ بس آپ نے اپنے خبث باطن کا اظہار کرنا ہے، اس کے لیے موقع چاہیے، چاہے جھوٹی روایت ہو چاہے منکر روایت ہو۔ اچھا، اب وہ روایات جو ہیں وہ چند ایک میں آپ کے سامنے، ایک تو روایت یہ ہو گئی نا المستدرک حاکم کی اور سنن نسائی کبریٰ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ان حدیثوں میں آگے موجود ہے مروان پہ لعنت اور اس کے باپ پہ لعنت، یعنی حکم پہ لعنت اور اس کی اولاد پہ لعنت۔ یہ تو محمد بن زیاد کا سیدہ عائشہ سے سماع نہیں، یہ ثابت نہیں۔ اب کچھ اور روایتیں بھی ہیں۔ الموجم
کبیر طبرانی میں ایک روایت ہے 3167 3167 نمبر پہ، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو حکم رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ منہ بسورتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ انتا کذالک، تیرا منہ ایسے ہی بسورا ہی رہے، تو پھر وہ مرنے تک ان کا منہ ایسے ہی رہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا چہرہ بگڑا ہے۔ زرار بن سرد اس میں کذاب راوی ہے، کذاب، سخت ضعیف کذاب، جھوٹا راوی ہے۔ اس میں ایک اور علت بھی ہے، چلو اتنا یہ جھوٹے والی علت ہی کافی ہے آپ کے لیے، دوسری علت ہم پیش ہی نہیں کرتے۔ یہی روایت المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے 4241 نمبر پہ، 4241 نمبر پہ، اس میں بھی بالکل یہی زرار بن سرد راوی سخت ضعیف بلکہ کذاب ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ زرار بن سرد واہن، زرار بن سرد سخت ضعیف قسم کا راوی ہے، یعنی اس کا تو کوئی اعتبار ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ روایتیں دلیل ہیں ان کی، یہ کہتے ہیں حدیثوں میں آیا ہے نا، حدیثوں میں آیا ہے، یہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اس کے بعد ایک ابو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ذکر الاقران، اس میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے سب پر لعنت کی ہے، یعنی حکم پر بھی لعنت اور ان کی ساری اولاد پر بھی لعنت، ان کی جتنی بھی اولاد جو بھی ان کی پشت سے پیدا ہونا ہے سب پر لعنت۔ اسی طرح یہ بھی روایت سفیان بن عیینہ اور اسماعیل بن ابی خالد دونوں کے تدلیس کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، یعنی دو مدلسین اس میں، اور مرزا صاحب بار بار لوگوں کو سناتے رہتے ہیں جی مدلس کا آنا آنا قبول نہیں ہوتا، یہ تو پیٹ رول ہے محدثین کا، اجماع ہے اس بات پر کہ مدلس کی آنے والی روایت قبول نہیں ہوتی، لیکن یہاں سب قبول ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی میں 299 نمبر پہ ایک روایت ہے، یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کعبہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکمہ وما ولدا من صلبہ یا وما والدہ، کہ حکم پر لعنت اور جو ان کی پشت سے ان کے نطفے سے پیدا ہو اس پر بھی لعنت۔ وجہ سے ضعیف ہے۔ مرزا صاحب نے بہت ساری روایتوں کو تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ضعیف روایتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ضعیف روایتیں جو تدلیس والی ہیں ان کو بھی مرزا صاحب نے جھوٹی بھی کہا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو منکر روایات ہیں جن کو محدثین نے منکر بھی کہا ہوا کہ یہ ساری کی ساری منکر ہیں، ناقابل دلیل، ناقابل احتجاج ہیں، ناقابل استدلال ہیں، لیکن مرزا صاحب پھر بھی اس سے استدلال کرتے ہیں، اور ان جھوٹی اور منکر روایات کی وجہ سے صحابی رسول سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں اور ان کو ملعون کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اچھا، ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے علل الحدیث، اس میں وہ اپنے والد گرامی امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی ایک روایت پوچھتے ہیں، ان کے سامنے ذکر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل لامتی مما فی صلب ھذا، کہ اس کی پشت میں جو ہے نا، یعنی اس کی اولاد جو ہونے والی ہے اس سے میری امت کو ہلاکت ملے گی، یعنی بالکل اسی معنی کی روایت ہے۔ تو وہ قال ابی ھذا حدیث منکر، امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں میرے والد گرامی امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ منکر روایت ہے۔ تو اس طرح کی مناکیر جو ہیں، منکر اور جھوٹی اور منقطع اور مدلس روایات، ان سے استدلال کرتے مرزا صاحب سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو ملعون ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے۔ یاد رکھیں مرزا صاحب پورے ذخیرہ حدیث میں ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں، اور یہ دعویٰ ہمارا تو ہے ہی نہیں نا، یہ دعویٰ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔
اور جب تک ہے آپ ہاتھ پاؤں ماریں، سارے روافظ کو اپنا یہ کام سونپ دیں، سب سے آپ مدد لے لیں، سارے رافضی مل کر بھی ایک ایسی صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتے صحیح الاسناد جس میں مروان اور ان کے والد گرامی سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو۔ آج الحمدللہ یہ معاملہ بھی صاف ہو گیا ہے، اور ہم انتظار کریں گے مرزا صاحب کہ آپ یا تو صحیح روایت پیش کریں یا پھر اپنے جھوٹ اور بہتان سے رجوع کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے، اور مرزا صاحب نے اس پر کلپ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو امیہ کے بندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بنو امیہ کے بندر، اور اس میں وہ ایک روایت جو ہے نا بڑی مزے لے کر پیش کرتے ہیں، مسند ابی یعلا کی ہے۔ منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا حکم کے بیٹے جو ہیں نا، حکم کے بیٹے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اچھل کود کر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوئے تو آپ غصے میں ہی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حکم کے بیٹوں کو بندروں کی طرح اپنے منبر پر اچھلتے کودتے دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد آگے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی بھی ہنستے اور مسکراتے دکھائی نہیں دیے۔ اچھا، یہ روایت بڑی مزے لے کر پیش کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں اپنی بات نہیں کرتے، یہ جب ہم اپنی بات اپنی تو ہم کسی وقت بھی نہیں کرتے، اس وقت بھی محدثین کا حوالہ ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں محدث نے اس کے راوی کو ضعیف کہا، فلاں نے کہا یہ منقطع ہے، یا فلاں نے کہا کہ اس کا فلاں راوی مدلس ہے۔ پھر بھی اعتراض ہم پر ہوتا ہے کہ جی یہ اپنی طرف سے روایتوں کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام جورقانی رحمۃ اللہ علیہ متقدمین میں سے ہیں، بڑی جلیل القدر امام ہیں، الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر کے نام سے ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں ھذا حدیث لا یرجع منہ الی صحۃ، یہ حدیث کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ ولیس لہذا الحدیث اصل من حدیث عبد العزیز ابن ابی حازم عن العلاء ابن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند عام طور پر جو بیان کی جاتی ہے علاء بن عبد الرحمن سے عبد العزیز بن ابی حازم بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حالانکہ یہ عبد العزیز بن ابی حازم نے بیان ہی نہیں کی یہ روایت، اصل میں یہ روایت تھی انما ہوا مشہور من حدیث زنجی، یہ تو مسلم بن خالد الزنجی جو ضعیف راوی ہے اس نے علاء بن عبد الرحمن سے یہ حدیث بیان کی تھی، لیکن غلطی سے کسی راوی نے اس کو عبد العزیز بن ابی حازم کی روایت بنا دیا۔ تو مرزا صاحب یہ ہے وہ منکر روایت جس پر آپ اچھل کود کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تو کسی بندر نے اچھل کود نہیں کی، لیکن اس منکر روایت کو لے کر آپ بنو امیہ کے خلاف بڑی اچھل کود کرتے ہیں۔ تو لو زور لگائیں، پھر زور لگائیں، کوشش کریں، محنت کریں، کوئی اور روایت لے کر آئیں کہ بنو امیہ کے بندر نعوذ باللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کودتے رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ مسئلہ بھی آج صاف ہو گیا مرزا صاحب، ہماری بات نہیں، امام جورقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ یہ بے اصل حدیث ہے۔ اصل میں مسلم بن خالد الزنجی جو ضعیف راوی ہے اس نے اس کو علاء بن عبد الرحمن سے منسوب کیا تھا، لیکن غلطی سے عبد العزیز بن ابی حازم کی حدیث اسے سمجھ لیا گیا، یہ منکر روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ علاء بن عبد الرحمن پر بھی جرح ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بھی مناکیر بیان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے راویوں نے ہی اس طرح کے کام ان سے ہی ہو گئے اور عبد العزیز بن ابی حازم جیسے سند میں آ گیا، حالانکہ تھا مسلم بن خالد الزنجی۔ بہرحال یہ روایت منکر ہے۔ اب آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں، بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ باتیں ساری کرنا ضروری ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے یہ ساری تمہید باندھی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے قتل یا شہادت یا ان کی وفات کے بارے میں بات بعد میں کی ہے، یہ ساری تمہید بنائی ہے تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے
اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام اور بہتان لگایا جا سکے کہ انہوں نے نعوذ باللہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آگے اس کی حقیقت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن یہ جو بطور تمہید انہوں نے جھوٹ بولے، ہم ذرا ان پر بات کر رہے ہیں۔ یہاں ہم بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جن کو مرزا صاحب بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں اور ان کے گرو اسحاق جھالوی صاحب بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں خلیفہ راشد تھے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد تھے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ غلط بیانی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انہیں وہ اہل علم ہیں اگر تو ان سے خطا ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں اگر کوئی عمر بن عبدالعزیز کو کہتا ہے کہ یہ خلیفہ راشد ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے، تو اس سے بڑا بدو شاید ہی کوئی ہو۔ اگر کسی اہل علم سے ایسی بات ہے تو یہ اس کی بڑی علمی خطا اور تسامح ہے، لیکن جو لوگ ان باتوں کو سننے کے بعد بھی، دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے بدو ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے، یہ ان کے گلے میں فٹ ہو چکے ہیں۔ جیسا مرزا صاحب کہتے ہیں نا، یہ گلے میں فٹ ہو گئی، یہ مرزا صاحب عمر بن عبدالعزیز آپ کے گلے میں فٹ ہو گئے۔ یہ ایسا کانٹا ہے جنہیں آپ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، نہ یہ باہر آ سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے، یہ آپ کے گلے میں اٹکا ہی رہے گا۔ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہو اور ان کو نیک اور ولی کہتے ہو، اسحاق جھالوی صاحب بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ اور یہ کون ہیں؟ ان کا نسب نامہ ذرا پڑھا ہے کبھی مرزا صاحب آپ نے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، اور الفاظ کیا ہیں؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم وما والدہ، حکم پر بھی اور جو اس کی اولاد ہو اس پر بھی لعنت۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم ومن خرج من صلبہ، حکم پر بھی لعنت اور اس کی پشت یعنی اس کے نطفے سے اس کی اولاد میں جو بھی آئے اس پر لعنت۔ وہ روایتیں پیش کرتے ہیں اور ان روایتوں کو پیش کر کے صرف حکم اور مروان ان دونوں پر اپنی تان توڑتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز جو انہی کی اولاد ہے، انہی کی پشت، انہی کی صلب، انہی کا نطفہ، انہی کی نسل ہے، اس کو خلیفہ راشد کہہ رہتے ہیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے مرزا صاحب! کبھی آپ نے دماغ یا دل سے کبھی کام لیا؟ صرف روافظ کے رٹے رٹائے جملے آپ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ روافظ جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ان کی قبر کو بھی معاف نہیں کیا، ان کی قبر کو ان جلیل القدر صحابہ کرام پر، حکم رضی اللہ عنہ پر اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر، ان پر تان و تشنیع کرنے پر اترے ہوئے ہیں۔ تو یہ گلے کا کانٹا ہے مرزا صاحب۔ اگر آپ ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں کہ حکم پر لعنت اور اس کی اولاد پر لعنت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی نعوذ باللہ ملعون ہوئے، کیونکہ روایتوں میں تو یہ ہے کہ جو بھی اس کی پشت میں سے آئے، جو بھی اس کی نسل میں سے آئے گا اس پر لعنت ہے۔ اور جو روایت پیچھے آپ نے پڑھی ہے کہ حکم کی اولاد میں سے لوگ جو ہیں وہ بندروں کی طرح نعوذ باللہ منبر نبوی پر اچھل کود کریں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا حکم کی اولاد میں سے نہیں ہے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بالکل ہیں، بھی ان کے پوتے پڑ پوتے بن رہے ہیں، مروان کے پوتے ہیں اور حکم رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب آپ کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، کبھی عقل سے بھی کام لیں۔ اور ہم اپیل کرتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں مرزا صاحب کو سننے والے اور ان کے فالورز کو کہ دیکھیں کتنی بڑی حماقت ہے جو مرزا صاحب کرتے ہیں کہ حکم اور ان کی اولاد اگر ملعون ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان پر لعنت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور آپ نے اگر یہ فرمایا ہے نعوذ باللہ کہ حکم پر اور اس کی ساری نسل پر لعنت ہے اور ان کی ساری اولاد پر لعنت ہے،
یہی الفاظ ہیں نا روایتوں میں. تو پھر عمر بن عبدالعزیز تو ان کے پوتے ہیں، مروان کے پوتے، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. تو مرزا صاحب خدا کا خوف کر لیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، حکم رضی اللہ عنہ بھی. تو جن صحابہ کرام پر آپ تان کرتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی آپ تان کر جاتے ہیں، آگے بات آ رہی ہے ان پر بھی، اسی کلپ میں آپ نے کہی ہوئی تھی، اسی سیاق میں وہ بھی بات کی ہوئی تھی، اس پر بھی ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو یہ منافقت آپ چھوڑیں، دوغلی پلیسی چھوڑ دیں. اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ حکم پر لعنت اور اس کی اولاد پر لعنت، تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کے نزدیک ملعون ہوئے. پھر ان کو خلیفہ راشد بھی بنا لے ہیں اور ان کو ولی اور نیک بزرگ بھی بنا لیا ہے. پھر اس جھوٹی روایت کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، لوگوں کو بتائیں کہ میں نے جھوٹی روایت پیش کی اور میں آئندہ توبہ کرتا ہوں. اس کے بعد مرزا صاحب نے ایک اور تمہیدن بات کی ہے، وہ کہ کیا کہا جی، بدر کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا. اب اصل میں وہ کیا ہے، ایک سین کریٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑے گندے لوگ تھے، یہ تو بہت ہی نجس لوگ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو بڑے دشمن تھے اسلام کے. تو پھر ظاہر ایسے ہی ثابت ہو جائے گا، جب اسلام کے دشمن ہیں تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر کے بھی دشمن ہیں، لہٰذا ان پر مدعا ڈال دو چپ کر کے. لیکن مرزا صاحب ہم آپ کی یہ خیانت لوگوں کو بتائیں گے اور آپ کے یہ جھوٹ لوگوں کو بتائیں گے. یہ آن دی ریکارڈ ہیں ہزاروں جھوٹ آپ کے، اور یہ بھی انہی میں سے ایک جھوٹ ہے. آپ نے لکھا ان دونوں باپ بیٹے کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی حضرت عثمان نے واپس لانے کے لیے، کیونکہ رشتہ دار تھا، نہیں آنے دیا حضرت ابوبکر نے بھی، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا. پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا، اور پھر وہی گاٹے فٹ ہو گیا. اس وجہ سے مسلمان رعایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہو گئی. مرزا صاحب یہ مروان تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گاٹے نہیں فٹ ہوا، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جھوٹ آپ کے گاٹے فٹ ہو گئے. یہ آپ کے گاٹے ایسا فٹ ہوا کہ قیامت تک یہ آپ کے گاٹے سے نکلے گا نہیں، نہ آپ اس کی کوئی سند پیش کر پائیں گے، نہ آپ کے گاٹے سے نکلے گا. یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب، پرلے درجے کا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ایک سند. صحیح الاسناد والے کہاں چلے گئے جی؟ صحیح الاسناد کہتے تھے نا آپ، کیوں جھوٹ لوگوں کو سنا کر صحیح الاسناد کا اوپر لیبل لگا رہے ہیں؟ کتنی بڑی خیانت اور دھوکہ بازی آپ امت سے کر رہے ہیں. آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ ایسی جھوٹی روایتیں پیش کرنے کے بعد بھی آپ جو دعویٰ کرتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد، تو کیا وہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ دغا بازی نہیں ہے لوگوں سے؟ آپ کوئی ایک صحیح روایت لے کے آئے، پورے ذخیرہ حدیث، پوری ذخیرہ تاریخ سے کوئی ایک صحیح سند لے کے آئیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور ان کے والد گرامی حکم رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا. اچھا، باقی باتیں آپ کو معاف کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے عثمان نے سفارشیں کی، نہیں آنے دیا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں آنے دیا، اور عثمان رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے، نعوذ باللہ. یہ اصل کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ اصل مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں لکھ دی. یہ بات جھوٹی، بے سند، بے اصل، جس کی کوئی صحیح سند دنیا میں نہیں. جھوٹی روایت مودودی صاحب نے لکھ دی، پھر وہاں سے جھالوی صاحب نے نقل کر لی، اور وہاں سے اس کی تو کوئی سند ہی تو پیش کریں پہلے، صحیح تو بعد میں ہونی ہے. کوئی سند پیش تو کریں اس کی. کہاں سے لی آپ نے یہ جھوٹی کہانی، یہ افسانہ کہاں سے لیا؟ اور اہل سنت کے شعر، اصلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کے تو شیخ الاسلام وہ ہے نا جھالوی صاحب، ختم نبوت کے ڈاکو، وہ آپ کے شیخ الاسلام، جو ابن عربی سے بڑا، جن کو کوئی عالم دنیا میں نہیں نظر آتا، جن کو آپ بھی کہتے ابن عربی کو قرآن بھی نہیں آتا تھا، جس کو قرآن بھی نہیں آتا، وہ آپ کے شیخ الاسلام جھالوی صاحب کا سب سے بڑا عالم ہے. یہ آپ کی حالت اور کیفیت ہے، کہاں جائیں گے آپ بھاگ کر؟ یہ اصلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے امت کی قیامت تک رہنمائی کی ہے. یہ ان کی کتاب ہے منہاج السنہ. ابن تیمیہ سے آپ کی دشمنی کیوں ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. ابن تیمیہ نے صرف ایک ہی قصور کیا ہے کہ رافضیوں کی پٹی لگائی. انہوں نے دشمنان صحابہ کی ایک ایک دلیل کا جواب دیا ہے. انہوں نے بے نقاب کر کے رکھ دیا ان کے منافق چہرے کو.
اس لیے روافظ سارے کے سارے دشمن ہیں، اور نعیم روافظ بھی پیچھے سارے کے سارے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہیں۔ اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے لکھا ہے، اور آج تک روافظ ان کی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہے کوئی رافضی؟ مرزا صاحب آپ ہمت کریں، آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا ثابت کریں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب الرد منہاج السنہ، منہاج السنہ میں انہوں نے ایک فصل اس طرح قائم کیا، رد علی زعم الرافضی ان الرسول علیہ السلام طرد الحکم وابنہ عن المدینہ وردہما عثمان واکرمہما، کہ رافضی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے نا، یہ رافضیوں کی گڑھن تھی مرزا صاحب، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صدیوں پہلے بتایا ہوا تھا، لیکن وہی چبائے ہوئے نبالے رافضیوں کے ابھی تک چبائی جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا رد کر رہا ہوں کہ یہ اس رافضی نے جھوٹ بولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور ان کے بیٹے مروان کو مدینے سے نکالا تھا اور عثمان نے انہیں واپس لایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو توڑیں کہ نبی پاک تو انہیں مدینہ بدر کریں، ابو بکر و عمر بھی ان کو مدینہ بدر رہنے دیں اور روکیں کہ مدینہ میں نہ آئیں وہ، لیکن عثمان خلیفہ راشد بھی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد اور معتمد خاص بھی ہوں، اور پھر انہیں وہ واپس بھی لے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَقِصَّةُ النَّفْيِ الْحَكَمِ لَيْسَتْ فِي الصِّحَاحِ وَلَا لَهَا إِسْنَادٌ يُعْرَفُ بِهِ أَمْرُهَا، فرماتے ہیں نہ تو صحاح میں یعنی بخاری و مسلم میں، نہ کسی اور ایسی معتبر کتاب میں، وَلَا لَهَا إِسْنَادٌ يُعْرَفُ بِهِ أَمْرُهَا، اور نہ کوئی ایسی سند اس کی کہیں آئی ہے کہ جس سے اس کی حقیقت کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بولتے تھے ویسے نقل اتاری، تو اس بعض کہتے ہیں کہ چلنے میں نقل اتاری، حاکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مشیتی ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے میں نقل اتاری، یعنی آپ کی نقالی کی چلنے میں، جیسے آپ چل رہے تھے ویسے چلے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اس طرح کی گستاخی انہوں نے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نعلم قطعا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يأمر بنفي احد دائما ثم يرده عثمان معصية لله ورسوله ولا ينكر ذلك عليه المسلمون۔ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جیسا صحابی رسول وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ ہم قطعاً یقین کے ساتھ حلفیہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، ان جھوٹی داستانوں پر بنیاد رکھی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو قاتل ٹھہرانے کی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا۔ دیکھ لیں، یہ بنیاد ہے، کیونکہ دلیل تو تھی کوئی نہیں، اس لیے کبھی ادھر سے بات کھینچی، کبھی ادھر سے کھینچی، کبھی ادھر سے کھینچی۔ مرزا صاحب آپ کی ایک ایک خیانت اور ایک ایک جھوٹ کا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کوئی ایسی آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ جھوٹ بول کے خاموشی سے گزر جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خیانتوں اور آپ کے جھوٹوں کا اسی طرح صفایا کرتے رہیں گے اور آپ کو شرم دلاتے رہیں گے کہ سیدنا حکم رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو ہیں ان پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی گستاخی کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیا تھا، ابو بکر و عمر نے بھی ان کو واپس نہیں آنے دیا، حضرت عثمان بڑی سفارشیں کرتے رہے۔ یہ آپ کو مودودی صاحب نے وہی کی ہے نا، آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، سند کہاں ہے اس کی، کہاں ہے اس کی سند؟ جن مورخین نے نقل کیا ہے، اب دیکھیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر ایک بندے کا ایک منہج اور طریقہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا صحیح قرار دیتے ہیں، بطور تفسیر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں اس روایت کو بھی نقل کی ہے۔
جیسے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ الاسلام میں اس بات کو ذکر کیا، یقالو کے صحیح کے ساتھ کہا جاتا ہے، ایسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینے، بس وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ایک روایت تاریخ میں، اب اس کو دلیل بنانا اس جھوٹ کو اور الزام لگانا کہ ائمہ دین کا بھی یہ موقف تھا، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑی دھوکہ بازی ہے امت کے ساتھ۔ اب مرزا صاحب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی آتے ہیں، یعنی بات کہاں ہے؟ بات ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی وفات کی یا ان کی شہادت یا ان کے قتل کی، جس کا الزام وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگانا چاہتے ہیں۔ درمیان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو لے آئے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا یوٹیوب پر کلپ سن لیں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکم اور مروان تھے نا، یہ اصل میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنے ہیں۔ جب ان کو انہوں نے عہدے دے دیے، ان کو گورنر بنا دیا مروان کو، تو لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ بالکل جھوٹ ہے مرزا صاحب، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس لعنت سے بچ جائیں، جھوٹ نہ بولیں امت کو۔ یہ اصل میں یہ جو سٹوری رقم کی ہے نا، سب سے پہلے مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں، اور اس کے بعد پھر جھالوی صاحب نے وہاں سے لی، اور پھر جیلمی صاحب نے وہاں سے لی۔ اب یہ ساری باتیں وہاں سے لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے کیا۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم یہ بات وہ اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ جو باغی تھے عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ جنہوں نے کیا تھا، ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، یعنی ان کا مطالبہ ٹھیک تھا۔ مطالبہ کیا تھا؟ کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت کے اہل نہیں رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے اہل نہیں رہے تھے؟ کتنی بڑی یہ خباثت ہے، یہ رافضیت ہے جو ان کے سینوں سے ابل ابل کر نکل رہی ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ ان پر تان و تشنیع کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بتایا ہے، پہلے بھی شہادت عثمان اس ٹاپک پہ ہمارا پورا کمپلیٹ لیکچر موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے بہت سارے جھوٹوں کے جواب دیے ہیں، بہت ساری جو داستانیں اور پروپیگنڈے جو کیے گئے ہیں ان کا جواب دیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور قطعاً نہیں تھا۔ یہ مودودی صاحب اور جھالوی صاحب اور جیلمی صاحب، یہ ان کی بالکل، یعنی یہ ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ پر مبنی ان کا پروپیگنڈا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ باقی وہ کہتے ہیں جی ہزاروں صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی طور پر بھی شامل ہو، ایک بھی صحابی۔ اور اس بات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہم ان باتوں کو دہرائیں گے نہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ صرف ہم یہاں یہ بتا دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک میں اس بات کی پیش گوئی فرما گئے تھے۔ ویسے تو مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ نبوت کی علامات ہوتی ہیں، پروفیسیز ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، ان کو تو پڑھنا چاہیے، اور یہ آپ نے نہیں پڑھی۔ مسند احمد میں پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں، 24,566 نمبر، 24566 نمبر، یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قميصا، عثمان آپ کو عنقریب اللہ رب العزت خلافت کی قمیص پہنائے گا۔ فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، منافقین مطالبہ کریں گے کہ آپ یہ خلافت کی قمیص اتار دیں، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ شہادت قبول کر لینی ہے، میرے پاس آ جانا ہے، موت قبول کر لینی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ منافق ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں گے۔ صرف مطالبہ کرنے والے بھی منافق ہیں مرزا صاحب، قتل کرنے والے تو، شہید کرنے والے تو اس سے بھی بڑے منافق ہوئے نا۔ اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ تھے، وہ تو ہزاروں صحابہ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیوں کو فتنہ پرور اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو حق پر قرار دیا، خود اپنے فرامین کے ذریعے
یہ بھی مسند احمد میں 8541 نمبر حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ اس دور کی بات ہے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا ہوا تھا، اندازہ کرے اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں اور انہیں تسلی اور حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تلقون بعدی فتنة واختلافا، میرے بعد فتنے اور اختلافات آئیں گے۔ فقال له قائل من الناس، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول فمن لنا یا رسول اللہ، ان فتنوں میں ہم کس طرف جائیں گے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ قال علیکم بالامین و صحابہ، تم نے امین اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا ہے۔ وہو یشیر الی عثمان بذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین بھی قرار دیا ہے، اور بعض روایتوں میں امیر کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ ہے وقت ہوں گے، تم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی بڑی تاکید ہے، کتنے واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ باغی فتنہ پرور ہوں گے۔ انکم تلقون بعدی فتنۃ واختلافا، میرے بعد تمہیں فتنے ملیں گے، تو فتنہ پرور کون؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم نے عثمان کا ساتھ دینا ہے اور عثمان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور آپ کہتے ہو کہ ان باغیوں کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا اور ان کا دعویٰ اور ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ داماد رسول، دور داماد رسول، قیامت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے آپ؟ ان کے خلیفہ راشد، ان کے دور داماد، ان کے پیارے، ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور پھر تیسری حدیث سناتا ہوں، اس حوالے سے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت پر اور باغیوں کو گمراہی پر قرار دیا، فرمایا کہ سیدنا عثمان اس اختلاف میں حق پر ہوں گے اور باغی گمراہی پر ہوں گے، صاف الفاظ میں۔ یہ بھی سنن ترمذی میں حدیث ہے 3704 نمبر، اور یہ دونوں حدیثیں جو میں نے پیش کی، مسند احمد کی بھی اور جامع ترمذی کی یہ حدیث، دونوں کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، یعنی ایک کی سند کو حسن اور صحیح کہا، اور یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، ان کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح فرامین رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کا ذکر کیا، لولا حدیث سمیعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت، اصل میں پیچھے حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ شام میں کچھ خطباء کھڑے ہوئے اپنے اپنے جذبات کا، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ان میں صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں کیوں کھڑا ہوا ہوں، اگر یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی میں کبھی کھڑا نہ ہوتا یہاں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے، میں مجبور ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس موقع کے لیے تھی تمہیں میں سنا کے جاؤں۔ کہتے ہیں وذکر الفتنہ فقربھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ فتنے بڑے قریب ہونے والے ہیں، بڑے قریب فتنے آنے والے ہیں۔ فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں سے گزرا، ہوگا فقمت الیہ، میں نے کھڑے ہو کر پیچھے جا کے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے جو چہرہ لپیٹ کے یہاں سے گزر رہا ہے۔ فائدہ ہوا عثمان بن عفان، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ قال فاقبلت علیہ بوجہی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقلت ھذا، میں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہیں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ شخص ہیں، عثمان بن عفان ہی وہی شخص ہیں کہ جب فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے تو یہ حق پر ہوں گے، یہ حق پر ہوں گے۔ مرزا صاحب جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حق پر قرار دیا، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہوں کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے ادنی الطائفتین بالاولی الطائفتین بالحق، دونوں کو حق پر زبانیں دراز کرتے ہیں، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراسر ایک ہی شخص کو حق پر قرار دیا کہ عثمان ہی حق پر ہوں گے، اس پر آپ کہتے ہیں نہیں باغی بالکل صحیح کہہ رہے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ غلط تھے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر بھی اترے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیں،
آپ بہت بڑی گمراہی میں چلے جا رہے ہیں، بہت بڑی گمراہی میں چلے جا رہے ہیں۔ اور اب آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی شہادت یا قتل، یہ جو پروپیگنڈا ہے جھوٹا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مرزا صاحب کہتے کیا ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، یہ ایک بڑا ان کے پاس ایک سٹنٹ ہے کہ بس اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، جہاں کوئی سند نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، تو اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ ساری کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، سراسر جھوٹ۔ کہتے ہیں اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کہیں جا کر چھپ گئے، کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی، چند نامعلوم افراد نے قتل کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ نامعلوم افراد وہی ہو سکتے ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے۔ اندازہ کریں کہاں سے تمہید باندھی اور جھوٹ، اپنا جھوٹ لوگوں کو سچ باور کروانے کے لیے کہاں آ کر تان توڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے اور ان کے گورنروں کی طرف ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ قتل کیا۔ کہتے جہاں نام تھا میں نے نام لے کر کہا، جہاں نام نہیں وہ آپ خود پتہ چل جائے گا کہ کون نامعلوم افراد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والوں کو یا تو ہدایت دے دے یا ان کو غارت کر دے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کی ساری کتابوں کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ آگے ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہن ہیں، جن کو بنیاد بنا کر یہ ساری سٹوری گھڑی ہے اور یہ سارے جذبات لوگوں کے برانگیختہ کیے ہیں نا، کہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں کی طرف سے بھی سگے ہیں، باپ کی طرف سے بھی سگے ہیں، تو یہ بالکل سگے بھائی ہیں، تو ان پر یہ ظلم ہو گیا، یہ ستم ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا سمجھتی ہیں؟ کبھی مرزا صاحب آپ نے المستدرک للحاکم پڑھی ہوتی، جھوٹی روایتیں تو وہاں سے آپ پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو سنا دیتے ہیں، یہ صحیح روایت کبھی آپ نے لوگوں کو سنائی؟ کہ المستدرک للحاکم میں اس واقعے کی حقیقت بھی لکھی ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہن ہیں، جو وارث ہیں مقتول کی، جو اگر انہیں قتل کیا گیا تھا تو وارث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تھی نا، جو اصل وارث ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اور یہ جو رافضیوں کے ایجنٹ ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسا لگا تھا جب سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، انہیں لگا کہ شاید کسی نے قتل کر دیا ہوگا، کہ اچھے بھلے تو تھے وہ، ان کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، پھر کیسے اچانک فوت ہو گئے؟ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی نے قتل کر دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے کسی گورنر کی طرف قطعاً انہوں نے کبھی اشارہ نہیں کیا، لیکن احتمال اور اس شخص سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور فرمایا کہ میں بالکل غلط سوچ رہی تھی کہ شاید میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، یہ میری سوچ صحیح نہیں تھی، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری سوچ غلط تھی۔ اچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ المستدرک للحاکم میں 6011 نمبر پہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئیں، انہوں نے آ کر وہاں نماز پڑھی، صحیح سلامت عورت نماز پڑھنے لگی، فسجدت سجدے میں گئی، فلم ترفع راسها حتی ماتت، سجدے سے سر اٹھا ہی نہیں پائی، وہیں فوت ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے نماز پڑھ رہی صحیح سلامت عورت، سجدے میں گئی ہیں بالکل صحیح سلامت، لیکن سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا پائیں، سجدے میں موت ہو گئی۔ فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں الحمدللہ الذی یحیی و یمیت، اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان فی ھذہ لعبرۃ لی، ان فی ھذہ لعبرۃ لی فی عبد الرحمن بن ابی بکر، اس واقعے میں میرے لیے عبد الرحمن بن ابی بکر کے حوالے سے عبرت موجود ہے۔ میں نے جو سمجھ رکھا تھا نا کہ عبد الرحمن کو کسی نے قتل کر دیا ہوگا، وہ تو صحیح سلامت تھا، ایسے کیسے فوت ہو سکتا تھا؟ تو مجھے اللہ رب العزت نے اس واقعے میں عبرت دے دی ہے۔ رَقَدَ فِي مَقِيلٍ لَهُ قَالَهُ، وہ اپنے ایک سونے کی جگہ میں گئے تھے، یعنی جہاں سوتے تھے، آرام کرتے تھے، قیلولہ جہاں کرتے تھے، وہاں جا کر وہ سوئے۔ فَذَهَبُوا يُوقِظُونَهُ، لوگ گئے ان کو جگانے کے لیے، فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، لوگوں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کہیں جا کر چھپ گئے تھے،
اب مرزا صاحب جس طرح کہتے ہیں نا جی وہ چمچے ہو کوئی صحابدہ کام کریا کرو، یہ مرزا صاحب کہتے ہیں. مرزا صاحب اگر کوئی آپ کو کوئی کہے کہ آپ جو رافضیوں کے چمچے بنے ہوئے ہیں کوئی صحابدہ کام کر دینا. دیکھیں مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میرا بھائی اپنی آرام گاہ میں گیا ہے، جا کے سویا ہے، اور لوگوں کو بھی پتا ہے کہ عبد الرحمن یہاں جا کر سوئے ہوئے ہیں. لوگ کچھ دیر دیکھا کہ عبد الرحمن اٹھ کے نہیں آئے، لوگ انہیں جگانے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں فوت ہوئے پڑے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کہیں جا کر چھپ گئے تھے، کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی. اندازہ کریں کتنی کہانی بنائی انہوں نے. کچھ عرصے بعد کسی غار سے لاش ملی. کچھ صحابدہ کام کرو مرزا صاحب. اے دیکھو المستدرک للحاکم، لوگوں کو جھوٹی روایتیں یہاں سے پڑھ کے سناتے ہیں، منقطع روایتیں. وہ کیسر و کسریٰ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملانے کے لیے منقطع روایت یہاں سے ہی آپ نے پڑھی تھی نا، مستدرک للحاکم کا نام لیا. یہ روایت آپ کو نظر نہیں آئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ آپ جھوٹ لوگوں تک پھیلاتے ہیں، سچ آپ بتانے کے روادار نہیں ہیں، سچ نہیں بتاتے. اچھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے جا کر اپنی آرام گاہ میں سوئے تھے. فی مقیل لہو، اپنی آرام گاہ میں جا کے سوئے تھے، اور وہاں جب لوگوں نے جا کر دیکھا کچھ دیر بعد کہ جاگ کر نہیں آئے ہیں تو دیکھا تو فوت ہو چکے تھے. فدخل نفس عائشہ تہمۃ ان یکون ثنا سونے ابی شر. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ بات آ گئی کہ شاید کسی نے کوئی ان پر حملہ کر دیا ہو اور ان کو قتل کر دیا ہو. تو شاید ایسے ہو گیا ہو کہ صحیح سلامت میرے بھائی تھے، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، تو کیسے فوت ہو گیا اچانک. تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ شاید کسی نے قتل کر دیا ہو. تو وَذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهَا مِنْ ذَلِكَ. جب یہ واقعہ ہوا نا کہ ان کے سامنے ایک صحیح سلامت عورت نماز میں سجدے میں گئی اور فوت ہو گئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں جو وہ ایک وسوسہ آ رہا تھا نا، اللہ رب العزت نے وہ دور کر دیا. مجھے تو اس واقعے میں عبرت مل گئی. لیکن یہ جو روافظ کے ایجنٹ ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنروں نے قتل کروایا انہیں. او بھائی کوئی صحابدہ کام کرو، کوئی خدا دا خوف کرو. کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو؟ کیا کرو گے جھوٹ بول بول کے؟ کیوں اپنی قبر اور آخرت برباد کرتے ہو؟ کیوں اللہ رب العزت سے توبہ کر کے ان جھوٹوں سے کیوں اپنی جان نہیں چھڑوا لیتے؟ ہم دعا کرتے اللہ رب العزت مرزا صاحب آپ کو سمجھ دے، آپ کو توبہ کی توفیق دے. یہ بالکل جھوٹ ہے جو آپ نے سنایا ہے کہ کسی غار میں سے ان کی بڑے کچھ عرصے بعد لاش ملی، کوئی کئی ہفتے مہینوں بعد ملی ہوگی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کر رہی ہیں کہ میرا بھائی خود جا کر، کہیں چھپا نہیں تھا، خود جا کر اپنے آرام گاہ میں سویا تھا. لوگ جگانے کے لیے گئے، تھوڑی دیر بعد ہی، کچھ عرصے بعد نہیں، تھوڑی دیر بعد ہی دیکھا وہ فوت ہو چکے تھے. تو دل میں آیا کہ شاید کسی نے کچھ کار نہ دیا ہو، شاید کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو. وہ اچانک صحیح سلامت بندہ ہے، کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک واقعہ کروایا جس سے ان کا یہ ذہن بھی کلیئر ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. تو اب غار میں چھپنے والی کوئی بات یا کسی جگہ چھپنے والی بات یا کچھ عرصے بعد وہاں سے لاش برآمد ہونے والی بات، یہ سراسر جھوٹ ہے مرزا صاحب. یہ جو آپ کہتے تھے نا اہل سنت کی ساری کتابوں میں، اب یہ جھوٹ بھی سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ عام طور پر آپ صحیح الاسناد جب آپ کو کوئی دلیل نہیں نہ ملتی تو بلکہ سند ہوتی کوئی نہیں، تو اس وقت آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں جی اہل سنت کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے. اچھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کی ساری کتابوں میں اور کیا لکھا ہے. یہاں آپ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں اور بنو امیہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یا ان کا دشمن بنانے کے لیے کس طرح کی کہانیاں کروا رہے ہیں امت کو، لوگوں کو کس طرح جو ہے نا وہ جھوٹ پر لگا رہے ہیں اور ان کا عقیدہ اور ایمان برباد کر رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. اچھا، اب ہم مرزا صاحب کو بتاتے ہیں کہ جی اہل سنت کی ساری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اہل سنت کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالف تھے، یعنی یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے. جب اختلاف ہوا نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا
جب انہوں نے مطالبہ کیا قصاص عثمان کا تو عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنی بہن کے ساتھ تھے، اپنی بہن کے ساتھ تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھے، ان کے خلاف ہی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تاخیر کر رہے ہیں قصاص عثمان میں صحیح نہیں کر رہے ہیں، اور یہی موقف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، یہی موقف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یہی موقف بنو امیہ کا، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، تو سب کا یہی موقف تھا۔ تو آپ بتائیں کہ بینیفیشری کون ہوا؟ مرزا صاحب آپ نے جو الزام لگانے کی کوشش کی کہ بینیفیشری جو ہیں وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر ہیں، اور بینیفیشری وہ کیسے ہوئے؟ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالف تھے، وہ تو سیدہ عائشہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس گروہ کے تمام لوگوں کو بالکل حق بجانب سمجھتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے کہ ان کا موقف درست نہیں ہے۔ آپ بتائیں جو سیاسی مخالف ہے اس کو بینیفیشری بنایا جائے یا کسی اور کو؟ نعوذ باللہ، اب کو ناس بھی اٹھے گا، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر یا ان کے ساتھیوں پر یہ الزام لگائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو شہید ہو چکے تھے، ان کے ساتھیوں پر الزام لگائے گا کہ یہ چونکہ ان کے خلاف تھے اور ان کے خلاف جنگ لڑی انہوں نے، سیدنا علی بکر کو موقع پا کر بدلہ لے لیا اور شہید کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو اس طرح سسٹم چلتا رہے گا نا، جو اپنی دشمنی بنو امیہ اور صحابہ کرام سے نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالتے رہیں، جو اہل بیت سے نکالنا چاہتے ہیں وہ اہل بیت سے نکالتے رہیں گے، اور پھر کل کو کوئی اٹھے گا وہ کہے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کروایا۔ دیکھیں جی، ایک موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی بڑی اچھی خاصی توتکار اور بڑی گالی گلوچ تک معاملہ چلا۔ یہ گالی گلوچ کا ترجمہ میں آپ کے مطابق کر رہا ہوں مرزا صاحب، ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ سخت کلامی ہوئی تھی، تلخ کلامی ہوئی تھی، تکرار ہوا تھا، ہم تو اس کا یہ معنی کرتے نہیں گالی گلوچ، لیکن آپ کے الفاظ جو ہے نا، آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی الفاظ، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں بھی، تو یہاں بھی یہ ترجمہ کریں گے تو پھر آپ جیسے لوگ، کل کو کوئی شخص کہے گا کہ عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی لڑائی تھی نا علی رضی اللہ عنہ سے، مخالفت رہی تھی، تو نعوذ باللہ وہی بینیفیشری ہیں، پھر علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کروا دیا ہوگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ کس طرح لے کے چلے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو، کس طرف لے کے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی جو بھی کسی کا دل چاہے، کسی کے تانے بانے کسی بھی بات سے ملا دے، جھوٹ بول کے جو مرضی لوگوں کو بابا کرانا شروع کر دے۔ تو یہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی نہیں تھے، مخالف تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف کے مکمل حامی تھے، تو پھر یہ بینیفیشری والا جھوٹ بھی آپ کا پکڑا گیا۔ اب میں حوالہ دے الاصابہ میں، یہ مشہور و معروف کتاب آپ کہتے ہیں اہل سنت کی ساری کتابوں میں یہ لکھا، وہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا، البتہ یہ لکھا ہوا ہے وَشَاهِدَ وَقَعَةَ الْجَمَلِ مَعَ عَائِشَةَ، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ جنگ جمل میں اپنی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے تھے یہ۔ اور اسی طرح الاستیعاب ہے فی معرفت الاصحاب، اس میں بھی امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وشاہد الجمل مع اختہ عائشہ تھا، وہ اپنی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جنگ جمل میں موجود تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف کیمپ میں، مخالف گروہ میں، اور لڑے بھی۔ تو اس لیے یہ جھوٹ آپ کسی اور سے بولیں اور یہ دھوکے آپ کسی اور کو دیں، یہ جو اب عوام جو ہے نا، وہ آپ کہتے تھے نا گھاس نہیں کھاتی، اب کب تک انہیں گھاس ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ اب لوگ الحمدللہ واقعی گھاس نہیں کھاتے، انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے، الحمدللہ ہم ان کو دلائل دیتے ہیں صحیح الاسناد، الحمدللہ کوئی بھی بات ہم بغیر سند کے نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی طرح خیانتیں نہیں کرتے، تحریف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو حق ہے الحمدللہ وہی ہمارا موقف ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا ایمان ہے، اور ہم الحمدللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے شہید نہیں کیا، یہ کہانی سرے سے جھوٹی ہے کہ وہ جی بھاگ کر کہیں جا کے چھپ گئے تھے اور پھر کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش نکل آئی، یہ جھوٹی کہانی ہے۔ اور اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے المستدرک للحاکم ہے،
جس کا آپ بھی اکثر ذکر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اسی میں صحیح سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہے کہ وہ کہیں چھپے نہیں تھے، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی آرام گاہ میں سونے کے لیے گئے تھے، لیکن بیدار نہیں ہو پائے۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو فوت ہو چکے تھے۔ بس کچھ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں آ گئی کہ صحیح سالم بندہ صحیح سلامت کیسے اچانک فوت ہو سکتا ہے سوئے سوئے۔ لیکن جب وہ عورت ان کے سامنے سجدے میں گئی، صحیح سلامت تھی، سجدے میں فوت ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں جو تھوڑا سا اس حوالے سے شک و شبہ تھا وہ بھی نکال دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی جھٹلا رہے ہیں یہ لوگ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھٹلا کر وہ تو کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بھائی تبھی فوت ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں، انہیں تو قتل کیا ہے بنو امیہ کے گورنر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب، یہ آپ کے دلائل کی حقیقت ہے جو ہم نے الحمدللہ واضح کر دی ہے۔ ہم نے الحمدللہ آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیا ہے، اور آپ نے الحمدللہ ہماری کسی ایک بھی بات کا آج تک جواب نہیں دیا، اور انشاءاللہ تا قیامت آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آپ ساری زندگی جواب نہیں دے سکے، نہ دے سکیں گے، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے۔ ہمیں امید ہے، ہم نا امید نہیں ہیں اللہ رب العزت سے۔ ہم اب بھی دعا کرتے ہیں، پھر بھی دعا کریں گے اور اللہ لے آئے، آپ کو سچ بولنے کی توفیق دے، آپ کو حق پرست بنائے، آپ سے انا پرستی اللہ رب العزت ختم کر دے، تاکہ آپ لوگوں کو حق اور سچ بتا سکیں۔ ہم اسی پہ آج کے اس ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں۔ کچھ چند منٹ ہم بات کرتے ہیں ابھی جو کرنٹ ایشو ہے اسلام آباد میں مسجد توحید کے حوالے سے۔ مسجد توحید یہ تقریباً 30 سال سے مسجد موجود ہے اسلام آباد میں، اور ابھی وہاں جو روح رواں ہیں اس مسجد کے حافظ آصف نذیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو ہمارے بڑے قریبی ہیں اور بہت ان سے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، اور الحمدللہ بہت نیک شخصیت ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بہت ہی ماہر ہیں الحمدللہ۔ میں نے خود ذاتی طور پر زندگی میں جتنی دفعہ بھی ان سے تعبیر پوچھی ہے، شاید ہی کبھی ان کی تعبیر جو ہے وہ حقیقت سے چوکی ہو۔ یعنی جو وہ تعبیر بتاتے ہیں کہ آپ کے حالات ایسے ہیں، یا آپ آج کل ان حالات میں ہیں، اس تعبیر سے اس خواب سے یہ معلوم ہو رہا ہے، تو 100% وہی حالات مجھے درپے ہوتے تھے، یا جس کے بارے میں نے پوچھا تو وہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم سے بالکل پرفیکٹ تعبیر بتاتے ہیں۔ بہت نیک آدمی ماشاءاللہ، انہوں نے کوشش اور محنت کی وہاں پر، اور ابھی اس کی جو بلڈنگ تھی نئی، وہ کروڑوں روپے کی مالیت سے وہ بلڈنگ کھڑی کی تھی، تو وہاں CDA نے حملہ کیا اور اس مسجد کو گرانا چاہا، اور اس کا ایک حصہ انہوں نے گرا بھی دیا، جس میں دیواریں بھی تھیں اور لینٹر بھی تھا، اس کا مسجد کا گرا دیا۔ حالانکہ یہ مسجد ایسی نہیں ہے کہ جو کسی قبضے کی جگہ پہ بنی ہو، کسی شخص کی جگہ اور وہاں قبضہ کر کے مسجد بنا لی ہو، یہ تو ناجائز ہے۔ یہ یعنی بے نامی، بے ملکیت زمین جو پاکستان میں پڑی ہوئی تھیں، اور 30 سال پہلے کی بات ہے، اوقاف کے تحت آ گئی تھی۔ اوقاف یہ بالکل پاکستان کا اور حکومتی ادارہ ہے، اس اوقاف سے باقاعدہ پرمیشن لے کر، یعنی باقاعدہ ان کا اجازت نامہ وہاں سے منظور ہے اوقاف سے، یہ مسجد یعنی اوقاف کے ادارے کی ملکیت ہے، اور جس کی ملکیت ہے اس سے منظور شدہ ہے مسجد۔ اور اس مسجد کو ڈھانا، یہ اس حکومت کے جو عہدیدار ہیں، وزیر اعظم اور دیگر جو لوگ ہیں، اور پھر اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے، یہ ان کی طرف سے عذاب الہی کو دعوت ہے۔ کتنا بڑا، اب دیکھیں عمران خان صاحب کا گھر، چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا گھر ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے، آپ اس کو قانونی کروا لیں۔ عمران خان کے گھر کو قانون کے تحت لایا جا سکتا ہے بننے کے بعد، تو اللہ رب العزت کا گھر جو کہ غیر قانونی ہے بھی نہیں، اگر اس پہ کوئی قانونی ایشوز تھے تو ان کو باقاعدہ
طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا. مسجد کو ڈھانے کا کیا طریقہ؟ اور جس جگہ کا اختلاف ہے، جو تنازع ہے، وہ 2 مرلے جگہ ہے، صرف ایک کنال پہ وہ مسجد محیط ہے اور صرف 2 مرلے جگہ کا تنازع تھا، اور وہ بھی جگہ لیٹرینوں والی ہے. اس 2 مرلے پر لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں. اور ظالموں، تم نے ڈھانا تھا تو ان لیٹرینوں کو ڈھا دیتے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ جو کام ابرہا اور اس کی آل نے کیا، تم نے وہ آج شروع کر دیا. مسجدوں کو ڈھانا، اللہ کے گھروں کو ڈھانا، یہ تو کافروں کا کام ہے. تم مسلمان ہو. اگر وہ کسی کی ملکیت تھی تو اس کے ذریعے کورٹ میں جایا جا سکتا تھا. کورٹ آرڈر کرتا کہ یہ جگہ جو ہے نا کسی کی ملکیت ہے، اس پر ظلماً کسی نے مسجد بنا دی. ہم بھی اس کے حامی نہیں، لیکن وہ اوقاف کی جگہ ہے اور اوقاف کو کوئی اعتراض نہیں، اس سے منظور شدہ ہے اور اللہ کا گھر ہے. تم ڈھانے پہنچ گئے ہو. تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف نہیں آتا ہے؟ ایسے لوگوں کا عہدہ، ایسے لوگوں کی حکومت زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی ہے. جب ایسے ہوچے ہتھ کنڈوں پہ لوگ اتر آتے ہیں نا، تو پھر ان کے دن تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. کون اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اس دنیا میں کون سا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. انشاءاللہ یہ مسجد تو کہیں نہیں جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے تا قیامت آباد رہے. کسی کا باپ بھی یہ مسجد ختم نہیں کر سکتا. لیکن جن لوگوں نے یہ مذموم حرکت کی ہے، انہوں نے اپنی آخرت داؤ پہ لگائی ہے. انہیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ ایسی حرکت سے باز رہیں. ادھر تو یہ حکومت مندر بنا رہی ہے، ہندوؤں کے لیے مندر بنائے جا رہے ہیں، سکھوں کے لیے گردوارے بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مربوں کے حساب سے زمین الاٹ کی جا رہی ہے اور کروڑوں اربوں کے حساب سے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں. کوئی ایک مسجد آپ بتاؤ نا، ایک مسجد جو آپ نے بنائی ہو، کوئی عوام کے لیے، پبلک کے لیے کوئی ایک مسجد آپ نے بنائی ہو. آپ مندر بناتے ہیں، آپ گردوارے بناتے ہیں، آپ گرجے بناتے ہیں، مسجدوں کو آپ ڈھانے کے درپے ہو گئے ہیں. آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ ابھی دیکھیں کہ پچھلے دنوں یہ مندر کا جو ایشو کھڑا کیا ہوا تھا، اسلام آباد میں مندر، اور اس بات پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اسلام کا جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر مندر نہیں بن سکتا. بلکہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مسلمانوں کے فتح پانے سے پہلے پہلے، اسلام کی حکومت آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی مندر موجود ہیں تو معاہدہ اگر ہوا ہے، ذمیوں سے کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس معاہدے پر ہتھیار ڈالے ہیں کہ آپ ہمارے مندروں کو اور گرجا گھروں کو کچھ نہیں کہیں گے، تو پھر تو ان کو باقی رکھا جا سکتا، ورنہ ان کو ڈھا دیا جائے. اور اگر کوئی عبادت گاہ ان کی ہے تو کسی بڑے شہر میں نہیں ہوگی، کسی آبادی میں نہیں، ویرانے میں جا کے بنائیں. وہ مسلمانوں کا شہر، وہ دارالخلافہ اسلام آباد جس کا نام ہی اسلام پہ ہے، وہاں مندر بنایا جا رہا ہے اور وہاں مسجد ڈھائی جا رہی. آپ نے اتنی جگہ جو ہے وہ مندر کو دے دی، حکومت نے الاٹ. اب کہتے ہیں جی وہ فلاں حکومت نے دی تھی. بھئی فلاں حکومت نے دی تھی تو اب اس کو آپ منسوخ کر دو. اس حکومت کے کتنے معاملات آپ نے منسوخ کر دے، کس نے معاہدات منسوخ کر دیے، اس کو بھی منسوخ کر دو. غیر شرعی معاملہ ہے، غیر آئینی معاملہ ہے، اس کو ختم کر دو. مندر تو بنوایا جا رہا ہے، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں وہاں. اور بلکہ آج کی تو خبر میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ اسلام آباد میں سارے مذاہب کے جو معبد وہاں بنائے جائیں گے، سارے، یعنی ہندوؤں کے، سکھوں کے، بدھ مت کے، سب کے. اور وہاں مسجد برداشت نہیں، مسجد کو ڈھایا جا رہا ہے. وہ کون لوگ ہو آپ اللہ کے بندو؟ آپ کو کوئی اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ آپ مسلمان نہیں ہو؟ کس طرح کے کاموں میں آپ پڑ گئے ہو؟ تو بہرحال یہ جو مندر بنانے کا سلسلہ ہے، اور یہاں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی بھی ہم بات کر دیں، ان سے بات ہوئی جی مسجد جناب وہ مندر بنایا جا سکتا، جو کہتا ہے جی مندروں کو. بھئی مندر بنانے پہ یا مندر برقرار رکھنے پہ کوئی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں ہے. اختلاف ہے ہندوؤں کے مندر بنانے پہ نہیں، اختلاف ہے اسلامی حکومت کا ہندوؤں کو مندر بنا کے دینا، یعنی شرک و کفر کا اڈا خود بنا کے دینا، شرک و کفر کرو. یہ کہاں سے جائز ہے؟
اور پھر اسلام آباد جیسے شہر میں دارالخلافہ میں اسلامی حکومت میں تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے شیخ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جامع مضمون بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے قرآن و سنت کے دلائل اور فقہائے امت کے اجماع سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہندوؤں کے جو بڑے شہروں میں قطعاً نہیں ہونے چاہیے اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور حکومت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اقلیتوں کے تحفظ کا علم بردار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی غیر مسلموں کی ایک بھی عبادتگاہ بنائی ہے؟ دیکھیں، آپ بھی تو سب سے بڑھ کر خیر خواہ تھے، رحم دل تھے۔ آپ چاہتے تو کچھ مندر ان کی بھی عبادتگاہیں بنا دیتے، کچھ مندر بنا دیتے، کچھ معبد بنا دیتے عیسائیوں یہودیوں، وہ تو تھے ہی نا علاقے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ مدینہ تو چونکہ حرم تھا تو حرم میں نہیں بن سکتا۔ بھئی حرم، ریاست مدینہ صرف مدینہ کی حدود تک تو نہیں تھی نا، پورے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اسلام غلبہ پا چکا تھا، تو حرم سے باہر کہیں بنوا دیتے۔ تو بنوا کر دینا، گویا کہ عیسائیوں کو آپ ان کا معبد یا ان کا گرجا بنا کر دے رہے ہیں، تو گویا آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہو، نعوذ باللہ، جا کر شرک کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہو، مریم علیہ السلام کو ان کی پوجا کرو جا کے خود۔ تو یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے جو لوگ حکومت کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنی قبر اور اپنے حشر کو یاد کریں۔ یہ حکومتیں اور یہ حکمران اور یہ وزیر اعظم اور یہ وزیر اعلیٰ، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو بات درست ہو اس کی تحسین کریں۔ پچھلے دنوں میں اس حکومت کی طرف سے، یعنی گورنر پنجاب کی طرف سے یا صدر پاکستان کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یونیورسٹیوں میں قرآن کریم کی تعلیم جو ہے نا وہ لازم کی جا رہی ہے۔ ہم نے اس کی تحسین کی، اچھی بات ہے، اچھا فیصلہ ہے، چاہے سیاسی طور پر کسی نے کیا ہو، لیکن ہم تو اس کی تحسین کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے جمعہ پڑھایا، آواز اٹھائی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں گے، خبردار کسی نے مخالفت کی تو۔ لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، چاہے کسی پارٹی کا کوئی بھی رہنما کہہ رہا ہو۔ بھی مسجد کی بات ہے، آپ مسجد کی بات کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے حکمران کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مندر تعمیر ہو رہے ہیں اسلامی حکومت کی طرف سے، آپ تب بھی اپنے حکمران کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی قبر اور آپ کے حشر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں نے تو پلو جھاڑ لینا ہے، یہ اپنا حساب دیں گے یا آپ کا حساب دیں گے۔ اس لیے اپنی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، اور ان ظالموں کے اس ظلم سے اعلان برات کریں، اور مسجد توحید کے حوالے سے اپنی آواز کو اٹھائیں سوشل میڈیا پر جہاں تک آپ ہو سکے۔ اسی طرح عوام ان میں ایک آگاہی اور بیداری کی تحریک پیدا کریں کہ مساجد چاہے کسی بھی مکتب فکر کی ہوں، وہ اللہ کے گھر ہیں، اور ان کو ڈھانا اور اس ظلم کرنا یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا۔ یہ مساجد اور مدارس پہلے ہی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں، اس میں عوام الناس کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ حکومت نہ کوئی چندہ دیتی ہے انہیں مساجد کو، نہ بجلی کے بل انہیں معاف کرتی ہے، نہ ان کی تعمیر میں کوئی حصہ لیتی ہے۔ یہ سارے لوگ بیچارے خود اپنی محنت اور مشقت سے، اپنی کمائی سے یہ مسجدیں اور یہ ادارے کھڑے کرتے ہیں۔ حکومت کو کوئی اختیار نہیں، اور نہ انتظامیہ کو کوئی اختیار ہے کہ وہ جا کر انہیں ڈھانا شروع کر دے۔ اور مسلمان الحمدللہ ابھی زندہ ہیں، ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیں گے وہاں جا کر اس طرح کی کوئی بدماشی کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں واقعی ریاست مدینہ بنانے کی توفیق دے۔ یہ جو نعرہ انہوں نے ریاست مدینہ کا لگایا ہے، اور کام سارے کے سارے جو ہے نا وہ یہود و نصارہ والے شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔